الرحیم السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب اپنے پروگرام زاویہ میں فرماتے ہیں کیونکہ دعائے خیر کرنے والا یا دھوکہ کرنے والا بھی اس دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا خط و کتابت نہیں ہے، ایک چٹھی نہیں ہے، عرضی خدا کے حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ کچھ ہماری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدا لگاتے ضرور سنا ہوگا کہ کل عالم دا بھلا کل عالم دی ہے۔ یہ انداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا کچھ تقاضا بشرا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل حال ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پسند آئے۔ اگر آپ خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ جو تو چاہتا ہے ہمیں عطا کر وہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ جو تو چاہتا ہے ہمیں عطا کر وہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے، جبکہ آپ کی CSS افسر بننے یا بڑا افسر بننے کی خواہش ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر کی جگہ ٹاؤن ہال میں کلرک لگ جائیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ڈپٹی کمشنر بھی بنا دے اور پھر ویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ مجھے یاد کریں کہ باوصف کی اس کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، بڑے اختیارات حاصل تھے، لیکن وہ نیک اور دیانتدار ضلع ناظم تھا اور وہ اپنے منصب پر پورا اترا ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور مجھے یہ بات میرے بابوں نے بتائی ہے، میں تو اس بات پر اس طرح سے یقین نہیں کر پایا، لیکن مجھے یقین ہے اور معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بچے ہیں۔ آپ ضرور اس پر یقین کامل رکھیں گے کہ دعا بذات خود ایک بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہ معمولی سا لفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں سموئے ہوئے ہے۔ خواتین و حضرات، دعائیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو خدا کے لیے کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایک ایسے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں بڑی مشکل ہو گئی، نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ اور۔ ممتاز مفتی مجھے کوسنے لگا اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف ایک دور جھونپڑی سی بنی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھکے ہارے اس جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، کنستر سے پانی کا لوٹا بھرا، ہمارے منہ ہاتھ دھلائے۔ ان کی جھونپڑی میں ایک صف سی بچھی ہوئی تھی، اس پر ہمیں ایسے بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس بیابان میں کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ کیا خدا نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں کر رکھا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا آدمی ہے۔ میں ہر نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھ پر اپنی رحمت کرنا اور جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دوسرا بندہ بھی جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں موجود ہو۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلے کیسے کھانا کھاؤں۔ اس نے 2-3 سوکھی سی روٹیاں نکالی، گھڑے کا پانی لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ممتاز مفتی کو کوہنی ماری کہ سودا نکالو۔ ہم نے چلتے وقت بھنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ اس نے روٹیاں نکالی، ہم نے چنے نکالے اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔
اشفاق احمد صاحب مزید فرماتے ہیں، خواتین و حضرات آپ یقین کریں اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی اور ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے اور ہم سیر شکم ہو گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے، چند کوس کے فاصلے پر ہے، یہاں سے اونٹ چرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ ہم نے اپنے باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔ پیارے بچوں، یہ بھی دعا تھی، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا سیانہ ہے، کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اور کھانا خود مزے سے کھاتا ہے، اور ہم بس اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے مسکراتے ہوئے کہی۔ خواتین و حضرات، دعا کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اور ختم ہونے کو نہیں آتا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی سب دا بھلا سب دی خیر کے فارمولے پہ کاربند رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔